السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص ہم سب کے بڑے جناب حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سے حضرت اقدس جناب قاری محمد اسلام الدین صاحب دامت برکاتہ، اور مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے علماء کرام کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے لب کشا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھ کو صحیح کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں دین اسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں دین کہلائے جانے کا مستحق اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اگر ہم دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب اور تمام ادیان پر نظر ڈالیں تو کلام الہی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مزاج انسانی کی بنیاد پر بھی ذرا بھی فہم و فراست رکھنے والا انسان اگر انصاف سے فیصلہ کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ دین کہلانے کے لائق اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ مختلف وجوہات ہیں اس کی، آپ غور کر لیے کسی بھی مذہب کے بارے میں تو عبادات سے متعلق رہنمائی آپ کو ملے گی۔ کسی بھی مذہب کی تعلیمات پر اگر آپ نظر ڈالیں، لیکن جس دین سے ہم اور آپ وابستہ ہیں اس دین کی تعلیمات پر نظر ڈالیں گے تو صرف عبادات کے حوالے سے اس دین کی تعلیمات میں رہنمائی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ حیات سے متعلق اس میں رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک ایمان سے محروم شخص نے اعتراض کیا کہ عجیب دین ہے آپ کا، یہ پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یہ بھی کوئی دین ہے؟ تو جس چیز کو اعتراض کرنے والے نے تحقیر کا اور تذلیل کا ذریعہ بنایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چیز کو اس دین کی عظمت کا ذریعہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دین ہے جو استنجے کے آداب بھی سکھاتا ہے، کھانے کے آداب اس دین میں، پینے کے آداب اس دین میں،
چلنے کے، پھرنے کے، سونے کے، جاگنے کے، پڑھنے کے، پڑھانے کے، تجارت کے، خرید و فروخت کے، آپ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کر دیکھیے اور اہل علم سے پوچھئے کہ اس سلسلے میں دین اسلام کی کیا رہنمائی ہے، کیا کہتا ہے آپ کا دین، تو انشاءاللہ اہل علم آپ کو محروم نہیں کریں گے، دینی رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے۔ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اسی شعبے سے متعلق آپ کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ یہ اس دین کی خاصیت ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہے جس نے اس دین کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی، اس میں اتنا ہی قصوروار وہ ہیں جو اس دین سے محروم ہیں، اور تقریباً اتنا ہی قصوروار ہم ہیں جو اس دین سے وابستہ ہیں۔ آج اس دین کی شبیہ کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، غیروں کی طرف سے دانستہ اور اپنوں کی طرف سے نادانستہ پوری کوشش کہ اس دین کی شبیہ کو بگاڑ دیا جائے۔ اس کے اندر جو کشش ہے، اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی صلاحیت ہے کہ جو اس کی شمع کو دیکھتا ہے، جو اس کی کرن کو دیکھتا ہے، جو اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، جس کے سامنے نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق آ جائے، جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا کردار آ جائے، جس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی آ جائے، جس کے سامنے نبی کے خصائل اور نبی کے شمائل آ جائیں، وہ اس کی شمع سے اور اس کی کرنوں سے مستفید ہوئے بنا رہ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے آج غیروں کی طرف سے یہ پلان ہے اور یہ تدبیر ہے کہ کسی طرح سے اس دین کی شمع کو بجھایا جائے اور اس کی غلط شبیہ اور بگڑی ہوئی شبیہ ساری انسانیت کے سامنے پیش کی جائے تاکہ وہ اس سے متاثر ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے ہر قدم سے ساری انسانیت تک یہ پیغام پہنچائیں کہ صحیح معنی میں دین کہلانے کا مستحق یہی تھی۔ آپ اس کی تعلیمات کا جائزہ تو لیجیے۔ اسلامی تعلیمات پر جو الزامات ہیں ان میں ایک بڑا الزام یہ ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ انسانیت سے وابستہ جو حقوق ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ اسلام حقوق انسانی سے گویا کہ غافل ہے یا ظلم کرتا ہے انسانوں پر، یعنی بالکل برعکس صورتحال۔ اسلامی تعلیمات کیا کہتی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی مرضی سے کچھ حقوق متعین کر لیتے ہیں۔ بھائی ذرا تھوڑا سا اے بچہ خاموش ہو جاؤ یا چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس موضوع کو لے کر اس لیے بیٹھ گیا ہوں، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سمجھنے کی بھی ہوتی۔ ابھی حال ہی میں پوری پلاننگ ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، اس کے لیے ایک طریقہ بھی تازہ آیا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے ذہن پہنچ رہا ہے۔ حقوق انسانی کے حوالے سے سب سے بڑا اعتراض اسلام کو لے کر حقوق انسانی کا خیال نہیں ہے اس میں۔ ایسی سخت احکامات ہیں، ایسی سخت تعلیمات ہیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل انسانیت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے معاملے کو بالکل الٹ دیا ہے۔ خاص طور پر ایک عورت کے حقوق کو لے کر بڑی بات کی جاتی ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ کو،
آپ پڑھیے سیرت کو، آپ پڑھیے اسلامی تعلیمات کو، آپ جانیے علماء سے اسلامی تعلیمات کا دائرہ کہ عورت جس کے حقوق نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھے، اس کو باندھی تصور کیا جاتا تھا، اس کو خریدنے اور بیچنے کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام نے آ کر بتلایا کہ یہ بیٹی، یہ بہن، یہ ماں ہے، یہ عورت ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں اسلام کی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے اور وہ اس کی صحیح اور اسلامی تربیت کرے اور مناسب وقت آنے پر اس کا نکاح کر دے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اور کس مسلمان کو یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ کس کی یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے؟ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ ماں ایک عورت ہی کی تو ذات ہے۔ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام نے انسانیت کے جو حقوق دیے ہیں، میں ان میں سے 3-4 حقوق پر بات کروں گا 20 منٹ کے وقت میں صرف انشاءاللہ۔ نمبر 1، جان کے تعلق سے اسلام نے کس انداز پر انسانوں کی جان کے حوالے سے کیا تعلیمات پیش کی ہیں اور جان کے حقوق کا کس طرح سے خیال رکھا ہے۔ مالی حقوق کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ مذہب کو اختیار کرنے کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ آج ساری انسانیت میں میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے اور آپ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے۔ نبی برحق جس پیغام کو لائے تھے اس کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اور اس کی بڑھتی ہوئی اور پھیلتی ہوئی شمع کو بجھانے کے لیے آج یہ تدبیر ہے، یہ پلان ہے۔ آج ہر طرف سے یہ تحریک اٹھائی جا رہی ہے اور اس میں پورا سہارا ہے پرنٹ میڈیا کا، اس میں پورا سہارا ہے الیکٹرونک میڈیا کا، اس میں پورا سہارا ہے سوشل میڈیا کا، اور یہ باور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جس کے یہاں جانی حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، اس میں مارنے اور مرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس میں فساد ہوتا ہے، اس میں امن و عاشقی کا کوئی نام نہیں ہے، اس میں سلامتی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی جان لینے کے لیے آیا ہے۔ ارے قرآن کو پڑھیے اور دیکھیے اللہ کے پیغام کو اور دیکھیے قرآنی تعلیمات کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، او فساد فی الارض، جو زمین میں فساد مچانے کی نیت سے کسی کا ناحق خون بہایا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل۔ آج اسلام کی شبیہ بگاڑی جا رہی ہے، اسلام کی شکل کو بگاڑا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ آتنک کا مذہب ہے، نعوذ باللہ یہ انسانیت کو مٹانے آیا ہے۔ ارے اسلام کے نام سے سلامتی ٹپکتی ہے، ایمان کے نام سے امن و عاشقی کی شعائیں نکلتی ہیں۔ اسلام کا لفظ کہتا ہے کہ سلامتی کا مذہب ہے، ایمان کا لفظ کہتا ہے کہ امن و عاشقی کا مذہب ہے۔ اس کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے، ہم اپنے عمل سے ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ یہ امن و عاشقی کا گہوارہ ہے، تشدد کی گنجائش یہاں نہیں۔ جان کی کیا قیمت ہے اور جان کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، اس آیت پر نظر ڈالیے اور سمجھیے، اندازہ ہوگا۔ اسی طرح سے مالی حقوق کیا ہیں، مال کے اعتبار سے کتنی اہمیت شریعت اسلامیہ میں رکھی گئی ہے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے عرض کر دوں، اندازہ ہوگا کہ کسی کے مالی حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا دین اسلام میں۔ غزوہ خیبر کا واقعہ، حضور پاک علیہ السلام کا لشکر ہے، یہودیوں کے قلعے پر حملہ آور ہے اور تقریباً کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ فتح کی راہیں کھل رہی ہیں۔ وہاں خیبر میں
یہودیوں کا ایک غلام ہے، سیاہ کالا حبشی، جس کا رنگ بالکل کالا ہے، بکریاں چرانے کی اس کی ذمہ داری ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور یہ خیبر کے ذمہ داروں کا غلام ہے۔ اس نے ایک مسلمان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ کا نبی کون ہے اور مجھے معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو میں ملنا چاہوں گا، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ دین ہے کیا، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول نے، آپ اندازہ لگائیے جنگ کا میدان سجا ہے، مقابلہ آرائی ہے، ایک طرف یہودیت ہے، دوسری طرف اسلام ہے، اور میدان سجا ہوا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کا پتہ بتایا جا رہا ہے، اور اس حبشی سے، اس سیاہ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ نبی برحق سے ملنا ہے، نبی برحق سے ملاقات کرنی ہے تو فلاں خیمے میں چلے جائیے۔ وہ کچا سا خیمہ جو کھجور کے پتوں، اس کی شاخوں، اس کی ٹہنیوں سے بنا ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ، جس کے ماننے والے اتنے ہوں، جس کے فالوور اتنے ہوں، جس کی اتباع کرنے والے دیوانے اور مستانے ایسے ہوں، وہ ایسی چھپر میں رہتا ہوگا۔ چنانچہ اندازہ نہیں تھا، یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ اس میں رہتے ہیں تمہارے نبی، لیکن پہنچایا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ کے مذہب کو قبول کر لوں تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے سینے سے لگایا جائے گا، اور اسلامی اعتبار سے جتنے حقوق کسی بھی ایک مسلمان کے ہو سکتے ہیں وہ سارے حقوق تم کو دیے جائیں گے۔ یہ کہتا ہے جس کا نام ہے اسود راعی، یہ کہتا ہے کہ عجیب حیرت کی بات ہے، عجیب میں پسینہ پسینہ ہوں، میرا بدن بدبو میں مجھ سے متاثر ہے، لباس میرا کیسا گندا ہے، میں کسی کا غلام ہوں، آپ کہتے ہیں مجھ کو سینے سے لگائیں گے، یہ کیسا بھونڈا مذاق ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مسلمانوں جیسے حقوق دیے جائیں گے، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ تو اگر کلمے کو پڑھے گا تجھے اپنے سینے سے لگایا جائے گا، تو اگر کلمے کو پڑھے گا تجھے مسلمانوں کے سارے حقوق مل جائیں گے۔ چنانچہ اسود راعی پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ پوچھتا ہے کہ اے پیارے آقا، اے اللہ کے حبیب، اب میری ذمہ داری کیا ہے، میرا کام کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کام بعد میں دیا جائے گا، تم جو بکریاں چرا رہے ہو، اصل میں یہ بکریاں تمہاری نہیں، تم غلام ہو، یہ بکریاں کسی اور کی امانت ہیں، ان بکریوں کو لو، پہلے خیبر کے قلعے میں جاؤ، ان بکریوں کو واپس کر کے آؤ، اس کے بعد پوچھنا کہ کام کیا۔ اسلام کے بارے میں کہتے ہو کہ یہاں مالی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ارے دیکھو جنگ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں تیری نہیں ہیں، جن سے جنگ ہے انہی کی بکریاں ہیں، اور حضور کہتے ہیں پہلے بکریاں دے کر آواز میں بات ہو۔ مالی حقوق کا خیال اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں جان کا کیا خیال رکھا گیا ہے۔ دیکھیں قرآنی تعلیمات کو، اسلام میں مالی حقوق کی کتنی رعایت ہے، دیکھیں قرآنی تعلیمات۔ یہ چنانچہ بکریاں دے کر واپس آئے، پھر انہوں نے پوچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہو رہا کہ میں تجھ سے کہوں کہ نماز پڑھ، رمضان کا بھی مہینہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے کہوں روزہ رکھ، تجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے کہ میں تجھ سے کہوں زکوٰۃ دے۔ دیکھیں میدان جنگ سجا ہوا، یہیں شریک ہو جا۔ چنانچہ وہ شریک ہوئے۔ عجیب بات ہے، اس صحابی رسول کو آپ اندازہ لگائیے صحابی کا مقام کیا۔ حضرت مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے نعرہ لگا رہے تھے، آپ نے کہا تھا زندہ باد، 5 نہیں 1.25 لاکھ، یعنی ہم ہر صحابی پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں، صرف 5 پہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ صحابی رسول اسود رائی، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، 1 روپیہ نہیں دیا، ابھی شریک ہوئے، ابھی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ تھوڑی ادھر ادھر ہوئی، لاشوں کو اٹھایا گیا، دیکھا گیا، صحابہ کہہ رہے پتہ نہیں یہ کس کی لاش ہے، کیونکہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا جی ایک لاش پہچان میں نہیں آ رہی؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں پہچان میں نہیں آ رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے دربار میں فرشتوں نے کوثر و تسنیم سے غسل دیا ہے۔
کوئی نماز پڑھ کے نہیں گیا ہے، کوئی روزہ رکھ کے نہیں گیا ہے، کوئی صدقہ کر کے نہیں گیا ہے، کوئی قربانی کر کے نہیں گیا ہے، کیا لے کر گیا ہے؟ مقام صحابیت کو لے کر گیا ہے۔ اور ساری انسانیت کے سارے اولیاء اور سارے اتقیاء اور سارے علماء اور سارے بزرگان دین مل جائیں، میرا ایمان ہے کہ اس صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک صدقہ نہیں کیا، یہ مقام صحابیت۔ الغرض میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے مالی حقوق کا کتنا خیال کیا ہے کہ اس پر بکریاں تو کہا ہے کہ پہلے بکریاں دے کر رہی ہیں۔ مذہب کے اختیار کے استعمال کو اگر دیکھیں تو شریعت نے کتنی آزادی دی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جسے جس دین کو اختیار کرنا کرے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے راہیں دونوں کھولی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر ڈال دیا ہے اللہ نے فسق و فجور کی راہ کو بھی، تقوی طہارت کی راہ کو بھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو تزکیہ کر لے، طہارت اور پاکیزگی کی راہ کو اختیار کر لے، کامیاب ہے، نہیں تو وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ زبردستی کوئی نہیں، حقوق کا خیال رکھا گیا ہے کہ مذہب کے اختیار میں آپ آزاد ہیں، جو چاہیں اختیار کریں، لا اکراہ فی الدین۔ اس آیت میں مجھے ایک نقطہ یاد آ رہا، اس کو عرض کر دوں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ اندازہ لگائیے اللہ کس انداز سے کلام فرماتا ہے، ایک ایک لفظ جہاں رکھا ہے، بڑے سے بڑا فصیح آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کی سب سے مناسب جگہ وہی تھی، کوئی اور جگہ ہوئی۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے دل میں فسق و فجور بھی ڈال دیا اور تقوی اور پرہیزگاری بھی ڈال دی۔ آپ غور کریے، قرآن کی آیت میں اللہ نے پہلے فسق و فجور کا تذکرہ کیا، بعد میں تقوی کا تذکرہ کیا۔ حفاظ جو بیٹھے ہیں ان کی نظر جلدی جائے گی، قرآن کہتا ہے الہمہا فجورہا، پہلے فجور کا تذکرہ ہے، آگے ہے تقویٰ۔ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے تقویٰ کہنا چاہیے تھا، پہلے گناہ کی بات کیوں کی؟ آپ اندازہ لگائیں کس انداز میں اللہ بات کرتا ہے۔ تقویٰ کہتے کس کو ہے جانا؟ تقویٰ کا ترجمہ ہے بچنا، یہ اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ ہے۔ تقویٰ کا مطلب بچنا، اور بچے گا کسی چیز سے جب کوئی غلط راہ ہوگی تب بچے گا۔ تقویٰ آئے گا ہی اس وقت جب فسق کی کوئی راہ ہوگی، جب ایک راستہ ہوگا کہ یہ غلط راستہ ہے تب تقویٰ آئے گا کہ اس سے بچنا۔ جب غلط راہ ہی نہیں ہے تو بچا کاہے سے؟ علماء نے لکھا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ اولیاء اللہ کا مقام فرشتوں سے اونچا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام فرشتوں سے اونچا۔ آپ کہیں گے عجیب حیرت ہے، جی ہاں، حیرت کی بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ ایک مثال لے لیں یہاں رک کے، ایک شخص نابینا ہو، اس کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دیتا، اور پھر وہ آپ سے فخریہ کہے ارے میاں تم ساری دنیا میں بد نظری کرتے پھرتے ہو، مجھے دیکھو، میں نے آج تک کسی پر گندی نگاہ نہیں ڈالی، تمہارا کیا ہے؟ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی کسی غیر محرم پہ کبھی کسی غیر محرم۔ تو آپ کہیں گے ارے تیرے پاس جب نگاہ ہے ہی نہیں تو ڈالے گا کہاں سے؟ ڈالتا تو تب نہ جب تیرے پاس ہوتی، تیرے پاس نگاہ نہیں ہے، تو آنکھوں سے محروم ہے، نابینا ہے، تو کہاں سے دیکھتا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ کمال ہمارا ہے، ہم پہ آنکھیں ہیں، ہم پھر بھی نہیں نگاہ ڈالتے۔ تو اگر نگاہ نہیں ڈالتا تو تیرا کیا کمال ہے؟ تیرے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرشتوں کا معاملہ یہی ہے، فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، وہ محروم ہے گناہ کی صلاحیت سے، اور میرے اور آپ کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب اگر فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، چاہے گا تب بھی نہیں کر سکتا، طاقت نہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، بچ جائیں تو بہت اچھا۔
اس لیے لکھا کہ اولیاء اللہ کا مقام اونچا، کیونکہ فرشتہ وہ گناہ کر نہیں سکتا اس لیے نہیں کیا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں گناہ کر سکتے ہیں پھر بھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں الہمہا فجورہا وتقواہا، پہلے فسق و فجور کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد تقوی کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ فسق و فجور کی کوئی راہ ہوگی، اسی سے تو بچا جائے گا، تب تقوی آئے گا۔ اگر کوئی راہ نہیں ہے تو بچے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس شب میں تقوی کی راہ کو اختیار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ اسلام کے اندر جان کے حقوق کے تعلق سے قرآنی ہدایات موجود ہے کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام کے اندر مال کے تعلق سے رعایت اور حقوق کی موجود ہے۔ اسلام کے اندر مذہب کو اختیار کرنے کے حوالے سے حقوق موجود ہیں۔ لہذا اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے اندر حقوق کا خیال نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ اسلام کے خلاف بغاوت اور دشمنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ فاتح بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جو لوگ بستے تھے بیت المقدس کے ارد گرد، ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹیکس آتا تھا، جزیہ وہاں رہنے کا۔ اور یہ اسلام کا ایک نظام ہے کہ اگر آپ کسی سے ٹیکس لے رہے ہیں تو ٹیکس اس بات کا لیا جاتا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے پھر بھی حفاظت کریں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی بنیاد پر ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دباؤ بڑھا کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں کی فوج کی سخت ضرورت ہے، اور وہ بیت المقدس کے ارد گرد فوج لگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فوج کو ہٹانا تھا اور دوسری جگہ بھیجنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے پیسہ منگایا جو ٹیکس کا لے رکھا تھا، اور وہ سارا پیسہ واپس کرایا کہ یہ پیسہ ٹیکس کا یہ اس لیے لیا گیا تھا کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی تھی۔ اب ہم یہاں سے چونکہ اپنی فوج اٹھا رہے ہیں، کہیں اور بھیج رہے ہیں، تو حفاظت کی جو ذمہ داری تھی ہم پر، ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ پیسے واپس کیے جاتے۔ یہ اسلام ہے جس کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم ان مشکل حالات میں یہ طے کریں کہ جو اغیار ہیں وہ اسلام کی شبیہ کو لاکھ بگاڑنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوتا۔ ہم اپنے اخلاق سے، ہم اپنے کردار سے، ہم اپنی زندگی سے، ہم اپنی چال ڈھال سے، ہم اپنے میل جول سے، امن و عشتی کے پیغام سے، پیار و محبت کے پیغام سے، بھائی چارے سے، اور ساری انسانیت کے کام آ کر انسانیت کے ناطے اور انسانیت کی بنیاد پر ہر انسان کو اپنا بھائی مان کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس نے سلوک سے پیش آئیں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اور ہم ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کو دین کہا جا سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین تو صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی راہ اختیار کرے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے ہم کو یہ دین دیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آخری سانسوں تک مشکل حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے، اور اسی دین پر رہتے ہوئے اللہ پاک اچھی ایمانی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔